سود سے، حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا، مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کریں، ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حلال کمایا نا، عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو، اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال؟ تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے، یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ، اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیٹھتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے، لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو۔ پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے، لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی، ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی۔ بھئی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ سنیں، بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان، بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں، یہی تو اپنی پہچان ہے، ہم جیسے بہادر، ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں۔ وجہ، جن کی عقلوں پہ پتھر، جن کے مذہب میں پتھر، جن کے عقیدے میں پتھر، وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ، جس کے پاس، ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں۔ بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا، اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا۔ اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا۔ طاقت ہمارے یہاں ہے، قوت ہمارے یہاں ہے، اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر، فاروق اعظم جیسا بہادر، عثمان غنی جیسا بہادر، علی مرتضی فاتح خیبر جیسا بہادر، کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سبحان اللہ، زندہ باد۔ صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے۔ یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس۔ تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر، جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے۔ جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں، بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے۔ سچ ہے یہ، جب تک مسلمان عاشق رسول تھے، سچے بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے۔ اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں، اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔
इशारा है। जब तक तुम कुत्तों से नहीं डरते थे, बहादुर थे, कुत्तों में हिम्मत नहीं थी तुम्हें डराने की, जब से तुम गुनाह करके बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना, बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख, जैसे असहाबे कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते दुम पीछे कैसे हिलाते हैं, चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान जब अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस के खौफ से घर से निकले, तो वो चुपके से रात को निकले तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया, भौंकेगा ये, पकड़ाएगा हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा, कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा, मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा? हम कुत्ते हैं, मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। और ये बात मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, हमारे कुरान में लिखा है। और फिर वो कुत्ता वफादार बन के धूम हिला के पीछे पीछे चला, लेकिन कुत्ता था, कुत्तों की बिरादरी का था, मगर मुसलमान का वफादार क्या हुआ, खुदा ने उसके लिए भी जन्नत का ऐलान कर। पता चला तू कितना कीमती है मुसलमान। तू अल्लाह का वफादार बन, कुत्ते तेरे वफादार। यानी अगर तू गुनाह छोड़ दे, कुत्ते तुझ पे भौंकेंगे भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है? कुत्ते नहीं भौंकेंगे तुझ पे अगर तू, सारा मसला गुनाह का है, हंसने की बात नहीं। गुनाह छोड़ो, फिर देखो जमीन तुम्हारी फरमा बरदार होगी। बात दूर निकल गई, अर्ज कर रहा था, एक ऐसा वफादार था मुल्क मिल्लत का, जिसे फख्र है मुल्क को, मिल्लत को, उसको दुनिया टीपू फतेह अली कहती है, जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं। बड़ा बहादुर था, जब तक के वो रहा हिम्मत न थी बुज़दिलों की कह सके कि हमारा है हिंदुस्तान। उसे शहीद कर दिया गया। उसके बाद कहा हमारा है हिंदुस्तान। तो एक बात जो कहने चला था ये कि हलाल से वफा पैदा होती है, माँ बाप की, हराम से नहीं। मैंने सुन ले, अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने टीपू फतेह अली सुल्तान से कहा डील करनी है, किसी मोतमद को भेजो, बात करेंगे। सुल्तान को लगा मेरे भाई से बढ़कर मेरा मोतमद कौन हो सकता है। सुल्तान ने अपने छोटे भाई को भेजा, जाओ अंग्रेजों से बात करके आओ, अंग्रेजों से गुफ्तगू करके आओ, मामला तय करके आओ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। छोटा भाई गया, जाने के बाद देर हो गई तो करीबी नदीमों ने, करीबी दोस्तों ने सुल्तान के कान में कुछ बात कही। सुल्तान खड़े हुए, गुस्से में आए, हालत गुस्से में टहलने लगे। और देर हुई, टहलते टहलते माँ के कमरे में जा घुसे। माँ ने कहा मेरे लाल कोई परेशानी है? माँ से कहा माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला
دیا. میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا, بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا. ماں بیٹھی تھی, کھڑی ہو گئی. ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی, لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے. عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی, لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کردہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی, لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے, دیندار ہے, عاشق رسول ہے, اللہ رسول کی وفادار ہے, اللہ اکبر, ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا. تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے. سن لے, نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے. تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی, میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر. میرا کوئی بیٹا ملک ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آیا. سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا, امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر, تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا, وفادار ہوگا. تب ماں نے کہا تھا, بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے. جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے. یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی. سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے, یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں, سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی, زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی, گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی. ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں. ڈاکو, لٹیرے, بے غیرت, بے حیا, جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں, تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں, تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں. کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کر لو, کم سے کم آخرت کا خیال کر لو. بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, آپ دیکھیں تو صحیح, اندازہ تو کریں. 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں. علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں. قبل اول بیت المقدس کا کیا حال, فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن. ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے, ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو. دیکھو ان کے گھروں کا حال, غور کرو, سوچو, توجہ کرو. نہیں دیکھی وہ کلپیں, ایک ماں کے 2 بچے دونوں شہید ہو گئے, اس کی گود اجڑ گئی. میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں, کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے, ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں, فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں, کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں, دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ان کے لیے کیا گیا, ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم, بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا. آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی, دماغ مشورہ دے گا, ہاتھ حرکت کرے گا, پلان بنے گا,
کچرا نکالا جائے گا. کوئی یہ کہے گا کہ نہیں, ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا, دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا, مجھے کیا میں نہیں. جب تک جسم میں جان ہے, کوئی تک گزرو, پیر درد کر رہا ہے, آنکھ رو رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے, ہاتھ بے چین ہو رہا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے, کب تک جب تک جسم میں جان ہے. لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو, کوئی تکلیف ہوگی کوئی درد ہوگا نہیں ہوگا. تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے, کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا, وہ بے چین ہوگا, وہ بلبلائے گا, وہ بلکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے؟ ہاتھ مت اٹھانا, لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی.